نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في موضع آخر وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، ہر قسم کی عظمت و کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس رب ذوالجلال نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس روئے زمین پر پیدا کیا۔ بعدہ بے انتہا درود و سلام نازل ہو امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ضلالت و گمراہی کے راستے سے نکال کر ہمیں صراط مستقیم کا سیدھا سچا راستہ بتلایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ایک چیز کی خصوصیت ہے اور وہ ہے دعا۔ آج انشاءاللہ دعا ہی کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس سے دعا کریں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت کرنے سے اکڑتے ہیں، ان قریب وہ لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے ذلیل و رسوا ہو کر کے۔ غور کیجئے گا، اس آیت میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ پتہ یہ چلا کہ جو دعا ہے وہی عبادت ہے، اور جو ہم عبادتیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں، اس سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مثلاً نماز ہے، نماز لے لیجئے
تو نماز میں جتنی دعائیں ہم پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. صدقات اور زکات، اس کو ادا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصیبتیں پریشانیاں ٹل جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اللہ سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور اگر حلال مال کے ذریعہ کوئی آدمی حج بیت اللہ کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور رمضان المبارک کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت، جب رمضان کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تو انہیں مسائل کے بیچ میں ایک آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور فرمایا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے میں بہت ہی قریب ہوں، دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. تو لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے ہی دعا کریں، مجھ پر ہی ایمان لائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. پتا چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کریں. حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار جب افطار کرتا ہے تو افطاری کرتے وقت کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ روزے دار کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم پر روزے فرض ہی کر دیے ہیں اور ہم روزے سے ہوتے ہیں. ایک نقطہ یہیں، بہت سے ہمارے احباب ایسے ہیں، نوافل تو ہمیں ادا کرنا چاہیے، بہت سے احباب ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے. ان کی اس عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے. یاد رکھیے گا، اس روزے کو بیماری کی حالت میں، سفر کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں آدمی ٹال سکتا ہے. ایک رمضان کے مہینے میں نہ رکھ کر کے اگر حالت سفر میں ہے، اس کے 2-4 روزے چھوٹ جائیں، کسی اور مہینے میں وہ پورا کر سکتا ہے. بیمار ہے، کمزوری ہے، آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ سکتا ہے. اور اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ زندگی میں کبھی روزہ رکھنے کی اس سے امید نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ نے آسانی دے دی ہے کہ وہ اپنی طرف سے غریب مسکین فقیر کو کھلا دے. اللہ تبارک و تعالی اس کے روزے کو معاف کر دے گا، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کو روزے کا ثواب دے گا، کیونکہ وہ مجبور ہے، پریشان ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن نماز کسی بھی حالت میں، کسی بھی حالت میں معاف ہی نہیں ہے. عین جنگ کے موقع پر دشمن تلوار لیے سامنے کھڑا ہو، اس وقت بھی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا ہے. آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے، آدمی کے پاس پانی نہیں ہے، اسے رسیوں سے جکڑ دیا گیا ہے، یا وہ بیمار اتنا زیادہ ہے کہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہے، تیمم کرانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اسے نماز کے نکلنے کا، نماز کے وقت کے نکلنے کا خدشہ ہے کہ نماز کا وقت ضائع ہو جائے گا. اسی حالت میں وہ جس حالت میں ہے ننگا ہو کر کے بے وضو نماز پڑھے گا، وقت کو نہیں نکالے گا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. دنیا اس کی کتنی بھی تعویلیں کر لے، کتنی بھی تعویلیں کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا کفر میں داخل ہو گیا. آپ یہ بتلائیے،
عصر کی نماز آپ نے چھوڑ رکھی ہے, ظہر کی نماز آپ نے چھوڑ رکھی ہے, آپ حالت کفر میں ہیں. روزے کا, آپ کے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کے روزے کا کیا فائدہ ہے, کیا مطلب ہے؟ فجر کی سحری کھاتے ہیں اور بستر پر جا کر کے سو جاتے ہیں, نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے, یا اگر مسجد میں نہیں آ سکتے, اتنے کمزور ہیں, بستر پر بھی نہیں پڑتے ہیں, سو جاتے ہیں. ایسے سحری کھانے کا اور روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یاد رکھیے گا. تو یہ روزہ ایک عبادت ہے. آپ روزے دار ہیں, آپ کی دعاؤں کو اسی وقت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جب آپ کے اس روزے کی, جو روزہ ہے, اس عبادت کو پہلے اللہ قبول کرے تب. لاکھ دعائیں کر لے, روزے کی حالت میں بے نمازی ہیں, آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی. آئیے دیکھتے ہیں, دعا کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی رعایت ضروری ہے. دعا ہم کریں تو اخلاص کے ساتھ کریں, اللہ تبارک و تعالی سے کریں, اللہ رب العالمین سے کریں, اور اللہ رب العالمین سے یہ اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تمہیں حکم صرف اسی بات کا دیا گیا ہے کہ تم دین کو, عبادت کو, دعا کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لو. دعا صرف اور صرف خالص اللہ سے ہی کرنی چاہیے. اللہ کے علاوہ اگر کسی سے دعا کرتے ہیں آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اے لوگوں, مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, تو تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو, کسی دوسرے سے دعا نہ کرو, کسی پیر, فقیر, بزرگ, کسی سے بھی تم دعا نہ کرو, کوئی بھی ہو. اور دعا کے لیے دوسری چیز جس کی رعایت کرنی ضروری ہے, یہ شروط میں بھی ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی میں بیان کروں گا جو دعا کی شرطوں میں سے نہیں ہے, لیکن ان کا رعایت کرنا ضروری ہے. انہی میں سے ایک چیز ہے, دوسری چیز, دعا کریں اس کی قبولیت کے لیے جلدی نہ کریں, کیونکہ جب بھی کوئی مومن بندہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہے اخلاص کے ساتھ, تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو یا تو قبول کر لیتا ہے, یا اللہ تبارک و تعالی اسی جیسی کوئی مصیبت آنے والی اس پر ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کو ٹال دیتا ہے, یا اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم, کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے جب تک کہ بندہ جلد بازی نہیں کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں اللہ سے اتنی دعائیں کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالی میری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. ہرگز نہیں. دعا کریے, اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آپ کے اس دعا کو کب قبول کرنا ہے, یا اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے, اور یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرے گا. تیسری چیز, دعا جب کریں تو وہ دعا کوئی گناہ, کسی گناہ کے لیے دعا نہ کریں, یا کسی رشتہ داری کو, صلہ رحمی کو کاٹنے والی دعا نہ ہو. رشتہ داروں کو کاٹنے, رشتہ داروں کو چھوڑنے, ان سے قطع تعلق کرنے والی دعا نہ ہو. اگر ایسی دعا ہوگی تو وہ بھی رد کر دی جائے گی, نہیں قبول کی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال یستجاب للعبد, کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو برابر قبول کرتا رہتا ہے, برابر قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو دعا کسی گناہ کے کام کا ہو, یا جو دعا کسی رشتہ داری کو, کسی رشتہ دار سے قطع تعلق کا ہو, تو اللہ تبارک و تعالی ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے گا. ہاں, یہ دعا نہیں کر سکتے اپنے بھائی کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, اپنے بیٹے کے بارے میں, اپنے باپ کے بارے میں, اپنے بہن کے بارے میں کہ مجھے اس کا کوئی کبھی چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہو. اور ایک بات یہ بھی بتلا دوں, یاد رکھیے گا, اور اپنے گریبان میں اس کو گاٹھ باندھ لیجئے گا, جو تمام کے تمام گناہ ہیں
ان میں سب سے بڑا شرک ہے، اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا ہے، رشتہ داری کو کاٹنا ہے۔ اور چوتھی چیز جس کی رعایت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب دعا کر رہا ہے تو حضور قلب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کرے گا ہی کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے آدمی دعا کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے اطاعت کے اعمال کو انجام دے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم اپنے آپ کو نہ بدل لے، تو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہونا پڑے گا، تب آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ چھٹی چیز جو دعاؤں کی قبولیت میں سب سے عظیم معنی ہے وہ حرام مال کھانا ہے۔ حرام مال کھانا ہے۔ اگر کوئی حرام کی کمائی کھا رہا ہے، کسی کا حسب کر کے، کسی کا مار کر کے، سود رشوت، حرام کا مال وہ کھا رہا ہے، زندگی بھر عبادت کرے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بضرور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مال کمائیں گے اور کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا وہ مال حرام سے آ رہا ہے یا حلال سے آ رہا ہے۔ یہ زمانہ اگر ہم اپنے معاشرے پر تارانہ نظر ڈالیں تو کچھ لوگ ہمارے درمیان ملیں گے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اور کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو دیا ہے۔ رسولوں کو کیا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیز کو کھاؤ، حلال چیزوں کو کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور مومنوں کو کیا حکم دیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو جو ہم نے تم کو پاکیزہ روزی دی ہے اس کو کھاؤ۔ تو یہ چند چیزیں تھیں دعا کے لیے جن کی رعایت ضروری تھی۔ آئیے سرسری نظر ڈالتے ہیں ان اوقات کی جن اوقات میں ہماری دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ان اوقات میں ایک وقت ہے سجدے کی حالت میں، جب بندہ سجدے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آدھی رات کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جمعہ کے دن کے آخری وقت میں جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بارش کے نازل ہوتے وقت جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ روزے دار جس وقت افطاری کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ شب قدر کے رات میں جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ عرفہ کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرض نماز کے بعد فرض نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے تشہد کی حالت میں جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے اذان کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اقامت کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جب بندہ سو کر کے بیدار ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعاؤں کو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یہ تو اوقات ہو گئے،
وہ کون لوگ ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے؟ جب کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، منہ پر نہیں، پیٹھ کے پیچھے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مسافر جب دعا کرتا ہے سفر کی حالت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ روزے دار جب اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مظلوم جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے انصاف کرنے والا بادشاہ امام جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نیک لڑکا جب اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور جب والد اپنی اولاد کے لیے چاہے دعا کرے یا بد دعا کرے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا تھا کہ حقوق اللہ کے بعد، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے، رشتہ داری کو کاٹنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو 3 دعائیں ضرور بضرور قبول ہوتی ہیں، ان کے قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، ایک ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور تیسری ہے دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، ولا تدعوا علی اموالکم، اے لوگو اپنے مالوں پر بد دعا مت کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، اور اے لوگو اپنی اولاد کو کبھی بد دعا مت دو۔ والدین وہ بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور بضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم عنف راغم عنف راغم عنف، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو۔ قیل من یا رسول اللہ، کہا گیا کہ وہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہے جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے وقت پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہیں کروا پاتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد یہ جنت کا دروازہ ہے، اے لوگو والد یہ جنت کا دروازہ ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے، چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جاؤ ان کی خدمت کر کے تم جنت کو حاصل کر لو۔ مزید ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا الوالدین، کہا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں ہی اللہ کی ناراضگی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضا اسی وقت حاصل ہوگی جب تمہارا باپ تم سے راضی ہو، تمہاری ماں تم سے راضی ہو۔ وسخط اللہ فی سخط الوالد، وہ اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا جب تمہارے والدین تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں کشادگی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمر میں زیادتی عطا فرمائے، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی کے سب سے زیادہ حقدار والدین ہیں، کیونکہ سب سے بڑا رشتہ یہی، رشتہ دار یہی ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری کو جوڑو، والدین کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِعَامٌ، رات کے اندر، رات کی تنہائی میں جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی عبادت کرو، تدخل الجنت بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث ہے،
اس حدیث کے اندر ایک ٹکڑا ہے کہ جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو پل صراط میں کے دروازے پر جس کو بٹھایا جائے گا وہ رشتہ داری ہوگی، وہ صلہ رحمی ہوگی. جس نے رشتہ داری کو نہیں جوڑا ہوگا وہ پل صراط کو پار نہیں کر سکتا ہے، وہ جہنم کے اندر گر جائے گا. جنت کے اندر جانا ہے اور دعاؤں کو قبول کروانا ہے، پہلے اپنے رشتہ داریوں کو جوڑو. اور رشتہ داریوں کو جوڑنے میں سب سے اول نمبر جو کام کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھائی کرو، پھر اللہ سے دعائیں کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا. ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں جب داخل ہوگا تو اس کے درجات کو اس کے درجات کو اس کے اعمال سے زیادہ بڑھا کر کے دیا جائے گا. وہ پوچھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہمارے درجات بڑھے ہوئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تیرے مرنے کے بعد تیری نیک اولاد نے تیرے لیے دعا کیا تھا، آج اللہ نے اس تیری اولاد کی دعا کو تیرے لیے قبول کیا ہے. ہمارے والدین جو اس دنیا کے اندر ہیں اس وقت بھی ہم ان کی خدمت کر کے جنت میں کو حاصل کر لیں. اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کرنا نہ بھولیں. ہم ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ اگر نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلائے، رب العالمین ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں دعا کی جو شروط ہیں ان کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، ہمیں نمازی بنائے، صرف روزے دار نہ رہیں. ہم پکے سچے نمازی ہیں، کمزور ہیں. آپ قیام رمضان نہیں کر سکتے، لیکن فرض نماز تو اللہ کے بندوں پڑھ لو. فرض نماز نہیں پڑھو گے تو مسلمان ہی نہیں رہو گے اللہ کے رجسٹر میں. یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور ایسا بھی نہ کرو کہ ایک مہینہ نماز پڑھو، ایک مہینہ روزے رکھو، اور اس کے بعد میں جب یہ مہینہ ختم ہو جائے تو مسجد کو بھول جاؤ. ساری یہ عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کفر کے مرتکب ہو چکے ہیں. اور کفر کا جب انسان مرتکب ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور اگر کفر نہیں کرتے ہیں تو تکبر میں پڑے ہیں. اور تکبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اتنی محنتیں ہم کیوں کر رہے ہیں؟ بھوک پیاس کو ہم برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. ایک طرف ہم رب کو راضی کرتے ہیں اور دوسری طرف اسی رب کو ناراض بھی کرتے ہیں. نمازوں کو چھوڑ کر کے، والدین کی نافرمانی کر کے، والدین کو ناراض کر کے. نہیں ہے اللہ کے بندو، والدین کو بھی راضی کرو اور رب العالمین کی عبادت بھی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے رب العالمین تو مقلب القلوب ہے، تو دلوں کو پلٹنے والا ہے، ہمارے دلوں کو تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، گناہ اور خطائیں ہم سے ہوتی ہیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہمارے والدین کے دلوں میں ہمارے لیے رحم فرما، ان کے زبان پر ہمارے لیے دعائیں ہی جاری ہوں. اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نرم کر دے کہ ہم والدین کے لیے حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کو کبھی ناراض نہ کریں. ایک حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، اور میں نے اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ دیا ہے. کس بات پر؟ ہجرت کرنے کی. ہجرت کرنے پر آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں، والدین کو روتا ہوا چھوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع، تو لوٹ جا اپنے والدین کے پاس. جس طریقے سے تو نے ان کو رلایا ہے، پہلے ان کو ہنسا کرا، پھر تو ہجرت پر بیعت کر، تو پھر ہجرت پر بیعت کر. اور جان لیجئے اسلام میں جو گناہوں کو مٹانے والے اعمال ہیں کہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، ان میں 3 اعمال بتلائے گئے ہیں. ایک عمل اسلام لانا، کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، گناہ صغیرہ کبیرہ سب معاف. دوسرا ہجرت ہے، ہجرت بھی پچھلے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. اور تیسرا اگر آدمی نے حلال مال سے حج کیا ہے تو حج بھی اس کے پچھلے تمام
کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور کوئی عمل ایسی نہیں ہے سوائے توبہ کے۔ تو ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آئے تھے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور والدین کو ہم نے روتا ہوا چھوڑ دیا ہے۔ کہا جا پہلے ان کو ہنسا کر آ، پھر تو ہجرت پر بیعت کا۔ اگر والدین روتے ہیں آپ کی وجہ سے تو زندگی میں کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، کوئی عبادت آپ کی قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو تو اتنا نرم کر دے کہ ہم اپنے والدین کے لیے ایک نرم گوشہ رکھیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے والدین کے دلوں کو بھی اتنا نرم کر دے کہ ان کے زبان سے ہمارے لیے مغفرت رحمت کے لیے دعائیں ہی ان کے زبان سے نکلیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو مسلمان بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، ان کے خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین تیرے جو نافرمان بندے تیری عبادت سے غافل ہیں تو ان کے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا سچا نمازی بنا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکا سچا روزے دار بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی ایاکم بذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔